بات کرتے ہیں ماہ سفر کی نحوست اور بدعات اور موجودہ مسلمانوں کے بارے میں۔ چھوت لگنا، بدشگنی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، جیسے یوم عرفہ، لیلۃ القدر اور یوم عاشورہ وغیرہ، یعنی سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بدعقیدہ مسلم خواتین اس مہینے کو 13 یا 13 تیزی کے نام سے موسوم کرتی ہیں۔ کالے چنے ابال کر اس مہینے میں صدقہ کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دے، میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے جاہلیت کے تمام شرکیہ اعتقادات، فاسد خیالات اور توہمات و خرافات وغیرہ کو ختم کر کے صحیح عقیدہ اور درست منہج عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل کر دی گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب دین اسلام سارے غلط عقائد و افکار اور توہمات و خرافات اور باطل پگڈنڈیوں سے پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ کسی مہینے اور دن کے سلسلے میں کوئی بدشگنی اور نحوست لینا درست نہیں، اور اس دین میں قیامت تک کسی تبدیلی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما دیا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی روشن شہراب پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی مانند ہیں، اس سے وہی شخص انحراف و روگردانی کرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت اور تباہی لکھ دی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ کچھ صدیوں تک دین اسلام پر صحیح طریقے سے قائم رہے، یہاں تک کہ خیر القرون کا زمانہ گزر گیا۔ پھر مختلف قسم کے باطل فرقے جنم لینا شروع ہو گئے، اور یہود و نصارہ نے بھی اپنی ریشہ روانیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اسی طرح عہد رسالت سے دوری ہوتی گئی، دین سے بے توجہی اور جہالت عام ہوتی گئی، اور لوگوں میں شرک و بدعات، باطل اعتقادات، غیر دینی رسم و رواج اور مختلف قسم کے افہام و خرافات پیدا ہونے لگے، اور وہ دین اسلام جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی خرافات سے پاک و صاف کر دیا تھا، وہ مغدر اور گدلا ہوتا نظر آنے لگا۔ انہی باطل اعتقادات، افہام و خرافات اور بدعات میں سے ماہ سفر کی نحوست و بدعات ہے، جو موجودہ دور میں بعض نام نہاد مسلمانوں میں دین سے جہالت اور اندھی تقلید کی وجہ سے درائیں، جبکہ اسلام نے دور جاہلیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں کوئی مہینہ نحوست و بشگنی کا نہیں، اور زمانے اور مہینے یہ اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتے، اور نہ ہی تقدیر الہی میں ان کا کچھ دخل ہے۔ اس متعلق فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا، بدشگنی لینا، الو کا منحوس ہونا
اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں، البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کے اس فاسد عقیدے کی تردید کی ہے جو وہ ان مذکورہ بالا چیزوں میں بذات خود تاثیر کا اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ ثابت کیا کہ مؤثر حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسلام میں کسی دن اور مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا گیا، اور نہ ہی کسی دن اور مہینے کی تقدیر الہی میں کوئی تاثیر ہے، اور دنوں اور مہینوں کو گالی دینا یا برا بھلا کہنے کو اللہ کو سب و شتم کرنے کے مترادف قرار دیا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں دن اور رات کو پھیرتا رہتا ہوں۔ الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ولا صفر کی توجیہ میں فرمایا، اور وقت اور زمانے کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی تاثیر نہیں، لہٰذا یہ بھی باقی اوقات اور زمانوں کی طرح ہے جن میں خیر و شر مقدر کیا جاتا ہے، اور اس میں سفر کے وجود کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کی تاثیر کی نفی مراد ہے، اس لیے کہ مؤثر حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا جو سبب معلوم ہو وہ سبب صحیح ہے، اور جو سبب صرف وہم پر ہو وہ سبب باطل ہے، اور بنفسہ اس کے سبب اور تاثیر کی نفی ہو گئی۔ بات کرتے ہیں ماہ سفر کی نحوست اور بدعات اور موجودہ مسلمانوں کے بارے میں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ مہینے، ایام اور راتیں ایسی ہیں جن کو دوسرے مہینوں، ایام اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسے یوم عرفہ، لیلۃ القدر اور یوم عاشوراء وغیرہ، مگر کسی ماہ یا دن یا رات کے بارے میں صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں کہ وہ منحوس ہے، اور اس سے بدشگنی لینا جائز ہے۔ لیکن افسوس کہ موجودہ دور کے بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا شکار ہیں، اور اہل جاہلیت کی روش پر ابھی بھی قائم ہیں۔ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں مصائب و آلام کی ہوائیں پوری تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، اور غم و تکلیف کے دریا تند و روانی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں، یعنی سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں صرف ایک مہینہ یعنی سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض بدعقیدہ مسلم خواتین اس مہینے کو 13 یا 13 کے نام سے موسوم کرتی ہیں، اور وہ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہوئے کالے چنے ابال کر اس مہینے میں صدقہ کرتی ہیں تاکہ اس نحوست سے محفوظ رہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی رہتا ہے، اس لیے اس سے نحوست پکڑتے ہیں۔ بعض لوگ جب سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ کام ختم ہوا۔ یہ بدعت کا علاج بدعت کے ذریعے ہے، یہ مہینہ نہ تو خیر کا ہے اور نہ ہی شر کا۔ بعض لوگوں کے ہاں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس ماہ کے ابتدائی 13 دنوں میں ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے، انہیں ایک دوسرے کی صورت تک نہیں دیکھی دی جاتی، حتیٰ کہ عام شوہر اور بیوی کو بھی 3 دن ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نحوست کا شکار نہ ہو جائیں۔ بعض مسلمان ماہ محرم اور ماہ سفر میں اس بنا پر شادی اور کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے کہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور سفر میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان دونوں واقعات کی بنا پر دونوں مہینوں کو شادی اور خوشی کے لیے غیر مناسب اور منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی کی وفات اور شہادت کا دنوں اور مہینوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ورنہ ماہ ربیع الاول اس بنا پر منحوس سمجھا جاتا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جمادی الاول کو اس لیے منحوس سمجھا جاتا
کہ اس میں خلیفہ اول یار غار رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ذی الحجہ اس لیے منحوس سمجھا جاتا کہ اس میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ماہ رمضان اس واسطے منحوس سمجھا جاتا کہ اس میں خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور ائمہ اسلام کی وفات اور شہادت کے ایام و مہینوں کو منحوس قرار دیں تو کوئی مہینہ بلکہ کوئی دن نحوست سے خالی نہ رہے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سفر کو منحوس سمجھنا اور ان میں شادی بیاہ نہ کرنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ یاد رکھیے، کوئی مہینہ اور دن منحوس نہیں ہوتا، منحوس آدمی کا اپنا ناجائز عمل اور غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بدھ کے دن سے نحوست اور ماہ سفر کے آخری بدھ کی تاریخی حیثیت۔ دمشق میں لوگ بدھ کے روز مریض کی عیادت کو منحوس اور بدفعال سمجھتے ہیں، چنانچہ بدھ کے دن عوام اور خواص اور رشتہ داروں کے لیے عیادت مریض ممکن نہیں۔ بظاہر ان لوگوں کی دلیل یہ حدیث ہے کہ یوم الاربع یوم نحس مستمر، یعنی بدھ کا دن مسلسل نحوست کا دن ہوتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام صغانی اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن کی فضیلت میں متعدد حدیث مروی ہیں، مگر سب کی سب ضعیف اور ساقط الاعتبار ہیں۔ اس ماہ سے متعلق یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دے، میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ لیکن حدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے یا آخری بدھ کی نحوست کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف اور موضوع ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر نہ ہونے کے باوجود کچھ مہینوں کو بابرکت مانا جاتا ہے اور من گھڑت رسموں اور عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور کچھ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خوشی والا کام، کاروبار کا آغاز، رشتہ، شادی بیاہ یا سفر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حیرانگی اس بات کی نہیں کہ ایسے خیالات کہاں سے آتے ہیں، بلکہ حیرانگی اس بات کی ہے جو باتیں اور عقیدے کسی ثبوت اور سچی دلیل کے بغیر کانوں، دلوں اور دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں تو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جو بات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے اور پوری تحقیق کے ساتھ سچے اور ثابت شدہ حوالہ جات کے ساتھ بتائی جائے، اسے مانتے ہوئے طرح طرح کے ہیلے بہانے، منطق و فلسفہ، دل و عقل کی کسوٹیاں استعمال کر کے راہ فرار تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اجی یہ بات دل کو بھاتی نہیں، کچھ ایسا ہے کہ عقل میں آتی نہیں۔ یہاں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت ہے کہ وہ کس چیز میں کس کے لیے برکت دے اور کس کے لیے نہ دے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناؤں جو ہمارے اس موضوع کے لیے فیصلہ کن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی صاف بیان فرماتا ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جب کوئی چیز کہا جائے گا تو اس میں مادی اور غیر مادی ہر چیز شامل ہوگی، یعنی وقت اور اس کے پیمانے بھی شامل ہوں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نحوست کسی چیز کا ذاتی جز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس کے لیے چاہے برکت والا بنائے اور جس کے لیے چاہے بے برکتی والا بنائے، یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی بھی چیز کی اپنی صفت سے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کوئی دو شخص ایک ہی مرض کا یعنی ایک ہی بیماری کا شکار ہیں، ایک ہی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ایک کو شفا ہو جاتی ہے اور دوسرے کو اسی میڈیسن سے کوئی آرام نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات مرض بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ایک ہی جگہ میں ایک ہی جیسا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے اور کوئی درمیانی حالت میں رہتا ہے۔ کئی لوگ ایک ہی جیسی سواری استعمال کرتے ہیں، کسی کا سفر خیر و عافیت سے تمام ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا الگ معاملہ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے کافر اس مہینے کو منحوس اور باعث نقصان سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سفر ایک کیڑا یا سانپ ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور دوسروں کے پیٹ میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، یعنی چھوت کی بیماری کی طرح اس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اپنے طور پر ایک سال چھوڑ کر ایک سال میں اس مہینے کو محرم سے تبدیل کر لیتے اور محرم کی حرمت اس پر لاگو کرتے کہ شاید حرمت کی وجہ سے سفر کی نحوست کم یا ختم ہو جائے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا کہ محرم کی حرمت سفر پہ لاگو کر کے دوسرے عام مہینوں کی طرح قرار دے کر اس میں وہ تمام کام کرتے جو حرمت کی بنا پر ممنوع ہوتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا ان سب اور ان جیسے دوسرے عقیدوں کو غلط قرار فرمایا، جیسا کہ پہلے حدیث بیان کی گئی کہ سفر منحوس نہیں، تو عرب سفر کے مہینے کے بارے میں منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ افسوس کہ اس قسم کے خیالات آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے کئی کام اس مہینے میں نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں پائے جانے والے ہر غلط عقیدے کو ایک حرف میں بند کر کے مسترد فرما دیا۔ سال کے دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کی تاریخ میں بھی ہمیں کئی اچھے کام ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معیشت سے اس کے بندوں نے کیے۔ مثلا ہجرت کے بعد جہاد کی آیات اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلا غزوہ اسی مہینے میں کیا، جسے غزوہ الابوا بھی کہا جاتا ہے، اور وزان بھی۔ خیبر کی فتح یعنی فتح خیبر اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ سب جاننے کے بعد بھلا کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کو یا کسی بھی مہینے کو منحوس جانے اور کوئی نیک کام کرنے سے خود کو روکے؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمیں جاہلیت والے کاموں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔